والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کامل و مکمل فرمایا ہے اور اس کو ایک نظام زندگی اور ضابطۂ حیات کے طور پر نافذ فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر خوشی کا بھی تصور ہے، غم کا بھی تصور ہے۔ خوشی منانے کے طریقے بھی موجود ہیں، غم کے اصول و ضوابط بھی اسلام نے بتائے ہیں۔ اسلام کوئی بانجھ مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی کڑوا مذہب نہیں ہے جہاں پر خوشی کا کوئی سامان نہ ہو، ایسا نہیں۔ اسلام کے اندر خوش رہنے کے طریقے بھی ہیں، اور اگر حالات آ جائیں تو کتنا غم کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اسلام جائز شوق پورا کرنے سے بھی منع نہیں کرتا۔ اسلام اگر کسی کا ایسا شوق ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس شوق کے پورا کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ شوق اگر ایسا ہے کہ شوق رکھنے والے کو بھی نقصان نہ ہو اور اس شوق کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان نہ ہو، اور وہ شوق اللہ رسول کے احکامات کے خلاف بھی نہ ہو، تو ایسا شوق سے پورا کیا جائے۔ اسلام اس کی نہ ممانعت کرتا ہے نہ مخالفت کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایسا شوق ہے جس کی وجہ سے خود اس کو نقصان پہنچتا ہو، یا وہ شوق پورا کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو، یا اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو اسلام ایسا شوق پورا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس کا شوق شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی اس کے اندر ہو رہی ہے، تو ایک مومن کامل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شوق کو ٹھوکر مار دے اور اس شوق سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ رسول کی فرما برداری کو لازم بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے سے منع نہیں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے عید کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں کچھ بچے نیزے اور ڈھال لے کر کھیل رہے تھے۔ سرکار کو دیکھ کر وہ بچے تھوڑا سہم گئے۔ حضور نے فرمایا، بچوں آج عید کا دن ہے، تم شوق سے کھیل کھیلو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، عید کا دن تھا، تو بچیاں اپنی روایت کے گیت گاتے ہوئے کچھ کھیل کھیل رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کرنا چاہا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان کو روکو نہیں، ان کو کھیلنے دو، بچیاں چھوٹی تھیں، نابالغ تھیں ہوں گی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر کھیلنے سے منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کی ترغیب بھی دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تم زمین میں چلو پھرو، لوگوں کے انجام پر غور و فکر کرو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم لوگ زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اسلام تفریح کا سامان پیدا کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ کھیل بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خود کھیلنے والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ گھڑ سواری کی اجازت دی گئی، تیرنے سیکھنے کی اسلام کے اندر اجازت دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیراکی کی ہے، دوڑنے کا مقابلہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا ہے۔ تو کھیلنے کی اسلام کے اندر اجازت ہے، ممانعت نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کھیل نقصان کا ذریعہ نہ بنتا ہو۔ لیکن آج کھیل کس کو بولتے یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کھیل کہتے ہیں جو جسمانی ورزش کا ذریعہ بنے، فٹ بال ہے، اس کے ذریعے سے دوڑنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، کشتی کا مقابلہ ہے، اسی طریقے سے کبڈی ہے، یہ ایسے کھیل ہیں جس کے ذریعے سے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، ایسے کھیل کھیلنا چاہیے۔ اور وہ کھیل جس کے اندر سراسر نقصان ہے، جیسے ہمارے نوجوان بچے پب جی کھیلتے ہیں، فون لے لیے بیٹھ گئے تو بس بیٹھ گئے، آنکھوں کے نقصان اس سے پہنچ رہا ہے، وقت اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے، کوئی فائدہ اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں۔ اس کو کھیل نہیں بولتے، اس کو وقت ضائع کرنا بولتے ہیں۔ اور فونوں کے اندر جتنے گیم ہیں وہ کھیل نہیں ہیں، وہ وقت کے ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ کھیل وہ ہے جو انسان کے اندر پھرتی پیدا کرے، ایک جذبہ پیدا کرے، انسان کو اندرونی جو اس کے اندر مواد جمع ہو گیا ہے زائد، پسینے کی شکل میں وہ نکل جائے، اس کو کھیل بولتے ہیں۔ ذہنی تفریح کا بھی سامان ہو، جسمانی تفریح کا بھی سامان ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کھیلوں کی اجازت بھی دی ہے، اور ایسے کھیل جس سے خود کھیلنے والے کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جیسے کبوتر اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کبوتر پالنا ہے شوق سے پالیں، چڑیا پالنی ہے شوق سے پالیں، جانور لوگ پالتے ہیں شوق سے پال لیں، لیکن کبوتر اڑانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پالنا الگ چیز ہے، کبوتر اڑانا الگ چیز ہے۔ کبوتر اڑانے کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ آدمی چھت پہ چلا جاتا ہے، سیٹیاں بجاتا ہے، ہو ہا کرتا ہے، جو ایک شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ عزت دار لوگ ایسا کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر زمین پر کبوتر اڑا رہا ہے نیچے چلتے ہوئے، تو اوپر کبوتروں کو دیکھنے کے چکر میں جا کے کسی گڑھے میں گر سکتا ہے، کسی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے، کسی آنے والے کو ٹکرا سکتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا، یا کم از کم تمہارے ذریعے دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی، ایسا کھیل مت کھیلو۔ کبوتر اڑانے کی طرح ہو بہو معاملہ پتنگ اڑانے کا بھی ہے۔ پتنگ اڑانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ بہت برا کام ہے، اور اس کے اندر جانی نقصان بھی ہے۔
مالی نقصان بھی ہے، اخلاقی نقصان بھی ہے، عزتوں کا جنازہ اس کے ذریعے نکل جاتا ہے، شرم و حیا اس کے ذریعے فنا ہو جاتی ہے، شریف آدمی بھی گالیاں بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پتنگ اڑانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتنگ اڑانے کے سلسلے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہیں، اگر بعض لوگوں کو معلوم بھی ہیں تو وہ اس کو جانے انجانے میں لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے پتنگ اڑانا غیروں کا طریقہ ہے، اور اس زمانے میں تو ہندوؤں نے اس کو اپنی عید بنا رکھی ہے، لہذا ہر مسلمان جانتا ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھیے، اگر کوئی شخص اس کو غلط سمجھ کر پتنگ اڑا رہا ہے، یعنی یہ غلط ہے، یہ کام حرام ہے، میں حرام کام کر رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ اگر کوئی پتنگ اڑاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں مجرم بن رہا ہے، قیامت کے دن مجرم بن کے آئے گا اللہ کے پاس۔ اور اگر کسی کو یہ معلوم ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے اور یہ حرام ہے، اس کے باوجود یہ کہہ کر لائٹ لو یارو، چلتا سو کیا نہیں چل رہا دنیا کے اندر، یہ بھی چلتا، جیسا بہت سارے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی حرام کو حلال سمجھ لے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا چلتا چلو کیا ہوتا، اگر کوئی اس طرح کا مزاج بنا کر پتنگ اڑائے گا تو یاد رکھو علماء نے صراحت کے ساتھ فتویٰ دیا ہے کہ اس کے ایمان بھی جانے کا اندیشہ ہے، ایمان بھی اس کا رخصت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام بتلایا اس کو حرام ماننا ایمان ہے، جس کو اللہ کے رسول نے حلال بتلایا ہے اس کو حلال ماننا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے حرام کیے ہوئے فرمان کو، حرام کیے ہوئے کام کو حلال سمجھ لے گا تو سیدھی سیدھی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ دے رہا ہے۔ تو لائٹ لو، اڑا لو، یہ جو مزاج ہے یہ سوچ لو آپ، یہ آپ کو کہاں تک لے جانے والا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے انہوں اڑا رہے، مول صاحب اڑا رہے، مسجد کے صدر صاحب اڑا رہے، انہوں اڑا رہے، سب لوگ اڑا رہے، میں ایک اڑائے تو کیا ہوتا۔ کوئی آدمی کسی کے لیے نمونہ نہیں ہے، نمونہ سرکار کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم بھی غلط کام کریں، یہ ضروری نہیں۔ ایک جگہ پر ہم گئے، وہاں پر آرکیسٹرا لگا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، دعوت میں ہم گئے، جانے کے بعد ابھی نوشہ نہیں آئے تھے، وہ آرکیسٹرا بھی چالو نہیں ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں پلٹ کے واپس آ گیا، تو آتے ہی ذمہ دار نے مجھے پکڑ لیا، بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہم یہ دعوت کے اندر شرکت نہیں کر سکتے اس لیے واپس جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آرکیسٹرا ہے، گانا بجانا ہے، ہمارا رہنا یہاں پر مناسب نہیں۔ وہاں دیکھو انہوں عالم صاحب بیٹھے ہوئے، وہ مول صاحب بیٹھے ہوئے، وہ مول صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں بھی مسجد کے امام ہے نا، تم ایک ہی ہے کیا؟ مسجد کے امام بیٹھو چلو۔ ہم بولے اگر وہ غلاظت کھائیں گے تو ہمارا بھی غلاظت کھانا ضروری ہے۔ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی غلط کام کر لیں؟ ایک ہے اللہ کی ناراضگی اور ایک ہے آپ کی ناراضگی۔ آپ جیسے سینکڑوں لوگ ناراض ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر جگہ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، ارے نہیں گئے تو کیا بولتے کی، نہیں کرے تو کیا بولتے کی، اس کو ہٹا دو، بازو رکھو، اللہ کی خصوصی نصرت و مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ لہٰذا یہ کہہ کر کہ انہوں پتنگ اڑا رہے میں بھی پتنگ اڑا لیا تو کیا ہوتا، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو شاید حیرت ہوگی، پتنگ اڑانا یہ بہت برا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کے غداروں کا طریقہ ہے۔ جب متحدہ ہندوستان تھا، ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، اورنگزیب کی حکومت تھی،
لاہور کے اندر ایک نوجوان بچہ کالج میں پڑھتا تھا، اس کا نام حقیقت رائے تھا۔ اس حقیقت رائے نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار کی سب سے چہیتی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر دی اس حقیقت رائے نے۔ جب یہ بات عام ہوئی، مقدمہ دائر کیا گیا، لاہور کی عدالت کے اندر اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کو پھانسی کی سزا کا حکم جاری کیا گیا۔ جب اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا حقیقت رائے کو، تو اس کے بعد اس مذہب کے ماننے والوں نے اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ پھانسی سے اتارا اور لے جا کر اس کو پیلے کپڑے کے اندر اس کو کفن دیا، اور پورے لوگوں نے پیلے کپڑے پہنے اور لے جا کر پورے جلوس کے ساتھ اس کے آخری رسومات انجام دیں۔ اس کے دوسرے دن ان لوگوں نے پتنگ اڑائی اور اڑا کر کہا کہ ہم لوگ حقیقت رائے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ شہید مذہب ہے، یعنی یہ ہمارے مذہب پر شہید ہونے والا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دے کر ہمارے مذہب پر پختگی کے ساتھ عمل کیا ہے، لہٰذا اور اسی کے اوپر جمع رہنے کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی گئی، لہٰذا اس کے خراج عقیدت میں ہم لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں۔ خراج عقیدت کے طور پہ لوگ ہے نا موم بتی جلا کے جو ہے نا ہم ان کی آتما کو شانتی پہنچا رہے ہیں۔ 2 منٹ خاموش رہ کے بولتے ہیں، یہ 2 منٹ کی خاموشی ان کی آتما کی شانتی کے لیے ہے، 2 منٹ خاموش رہو۔ یہ مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، بہرحال یہ دنیا کا ایک رواج ہے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی پتنگ اڑا کر اس گستاخ رسول، غدار رسول، گستاخ اہل بیت کو ان لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ جب اس کی پہلی برسی آئی تو اس وقت بھی ان لوگوں نے 14 جنوری کو پتنگ اڑایا اور اڑا کر کہا کہ ہم اس کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پتنگ اڑانا ہے، یہ غدار رسول، گستاخ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اب پتنگ اڑانے والے مسلمانوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے، ہم جو پتنگ اڑا رہے ہیں یہ سرکار کے وفاداروں کے لیے اڑا رہے ہیں یا سرکار کے غدار کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا دنیا میں جو جس کے طریقے کو اختیار کر کے آیا ہے۔ اب فیصلہ کر لو پتنگ اڑانے والوں، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کے وفاداروں میں شامل ہونا ہے یا سرکار کے غداروں میں شامل ہونا ہے۔ پتنگ اڑانا تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن اگر سرکار کے غداروں کے ساتھ تمہارا نام شامل ہو جائے گا، کیا صورت لے کے جائیں گے قیامت کے دن حضور کے سامنے؟ اگر حضور یہ کہتے ہیں اس کو میری نظروں سے ہٹا دو، اس نے میرے غداروں کے ساتھ وفاداری کی ہے، تو اسی صورت میں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن کس کے پاس جائیں گے؟ کس سے سفارش کی امید رکھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ سرکار کے غداروں کا طریقہ ہے، اور پتنگ اڑانے والا سرکار کے غداروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وفادار مصطفیٰ نہیں رہتا، یہ غدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے پتنگ اڑانے والا۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، ہم ان کا طریقہ سمجھ کے نہیں اڑا رہے، ہم ایسی چڑا لے رہے۔ بزرگوں، نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا۔ آپ یہ بولے ہم ان کے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر رہے، ہم ایسے شوق کو اڑا لے رہے۔ شراب کی بوتل پہ اس کا لیبل نکال کے تھمس اپ کا لیبل لگانے سے اندر کی شراب نہیں بدلتی، شراب شراب ہی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ کا یہ کہہ دینا میں ان کے مذہب کے مطابق نہیں، میں میرا شوق پورا کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے بتاؤ کیا وہ کام بدل رہا ہے؟ کام تو وہی ہے۔ اگر کوئی یہ بولے میں شراب نہیں، اس کو تھمس اپ سمجھ کے پی رہا ہوں، چڑھتی نہیں چڑھتی؟ خود بخود اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان کے مذہب کے مطابق عمل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ کر بھی اگر پتنگ اڑائے تو برابر ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں کو معمولی مت سمجھو، یہ ان کا تہوار ہے، ان کا نظریہ ہے۔ جتنی دور ہماری پتنگ جائے گی اتنی دور ہماری بلائیں چلی جائیں گی۔
جتنا اونچا پتنگ کا معیار ہوگا، یعنی پتنگ جتنی اوپر اڑے گی ہمارا نصیب بھی اتنا اونچا ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اس سے ہمارے کو کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ اور پتنگ اڑ رہی ہے اس لیے ہم کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ ان کا طریقہ ہے، وہ شوق سے اڑائیں، وہ دن رات اڑائیں، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان اڑائے گا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گنیش بٹھا کے وہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ جائیں تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا تہوار ہے، ان کی وہ ایک جو ہے نا ایک عید ہے، وہ لوگ شوق سے کر لیں۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی سیاسی لیڈر بھی چلا جائے، آپ بتاؤ آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کیوں؟ جو کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کام کیا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ کام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان نے یہ کام کیا ہے، اس کی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے۔ بزرگوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ ایک ہم مسجد کے امام ہیں بس۔ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ٹھہر کر نماز پڑھاتے ہیں، اتنی ہی ہماری حیثیت ہے، اور تو ہمیں دل میں اتنا درد ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ ان پتنگ اڑانے والوں کو دیکھ کر سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جنہوں نے رات رات اس امت کے لیے تڑپ تڑپ کر اللہ سے ہدایت کی دعائیں کی تھی۔ سرکار اس امت کے لیے تڑپ گئے، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام نے امت کی خاطر بھلا دیا، پگھلا دیا۔ سرکار کے دل کے اوپر کتنی چوٹ پڑتی ہوگی، سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ گنبد خضرا میں سرکار آرام فرما رہے ہیں تو سرکار کی روح ہمارے ان عملوں کی وجہ سے کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ کیا فرشتے یہ ہمارا عمل نہیں پہنچائیں گے حضور کے پاس؟ سوچو، میرا یہ عمل میرے نبی کو راحت پہنچا رہا ہے یا میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور فیصلہ کرو۔ اگر حضور کو تکلیف پہنچاؤ گے کل قیامت کے دن تم کو سکون ملنے والا نہیں ہے، تم تڑپو گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور پتنگ اڑانا کوئی کھیل بھی نہیں، اس کے اندر نقصانات بھرے ہوئے، یہ گناہوں کا کنٹینر ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پتنگ اڑانے کے اندر سب سے بڑا نقصان وقت ضائع ہو جاتا ہے، وقت کا احساس نہیں ہوتا، اور اللہ قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے تم کو یہ زندگی دی تھی، یہ وقت دیا تھا، تم نے اس وقت کو کیا کیا؟ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ پتنگ اڑانے کے اندر دوسرا نقصان مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ میرا پیسہ، میری مرضی، میری چرخ، میری پتنگ، میری شادی، میرا مانجا، یہ جملے بہت آسان ہیں۔ جب اسی زبان کو پکڑ کر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتا تیری پتنگ تھی تو پیسہ کہاں سے لایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا میرے دیے ہوئے رزق کو، تو چلے گی وہاں پر زبان اللہ کے سامنے۔ بول لینا بہت آسان ہے، حساب دیتے وقت پتا چلے گا۔ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ ہر سال پتنگ خرید رہے ہیں، اس کے کنے خراب ہو گئے، نئی پتنگ لاؤ، شادی پیلی پڑ گئی، نئی خریدو، مانجا بودا ہو گیا، نیا خریدو، چرخ ڈھیلی ہو گئی، نئی خریدو۔ یہ جو مزاج ہے ہم لوگوں کا، ہر سال پیسے کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، مال کا ضیاع ہے اس کے اندر۔ تیسری چیز پتنگ اڑانے میں دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے کا خیال۔ ہر پتنگ اڑانے والے کی تمنا ہوتی ہے میں اس کی پتنگ کو کاٹوں، پینچ لوں، پینچ لے کے اس کی پتنگ کو کاٹوں، اور جتنے پتنگوں کو کاٹا اتنا بڑا انہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا۔ دوسروں کے مال کو نقصان پہنچانے کا خیال یہ سراسر گناہ ہے۔ اور اس کے اندر چوتھا نقصان، دوسرے کے مال کو نقصان پہنچا کر خوش ہونا۔ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں ندامت ہونا چاہیے، اور یہاں پر معاملہ کیا ہے، دوسرے کی پتنگ کٹتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، بمڑیاں مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ پانچواں نقصان، سیٹیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، آواز کو دور دور تک غیر ضروری پہنچاتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے اوپر عذاب صرف اس لیے بھیجا تھا، وہ منہ سے سیٹی بجاتے تھے، پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پتنگ اڑانے والے بھی منہ سے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ کتنے گناہوں کا اور اللہ کی ناراضگیوں کا کتنا بڑا یہ مجموعہ ہے پتنگ اڑانا، آپ اندازہ لگائیے۔ اس کا چھٹواں نقصان، نمازوں کی فکر نہیں رہتی، بلکہ نماز تو چھوڑو، پتنگ اڑانے والے کو کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اس کے اندر شیطان آ جاتا، انہیں چھت پہ چڑھتا، شیطان اس کے اوپر چڑھ جاتا۔ اب صاحب نہ نمازوں کی فکر ہے ان کو، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ اپنی ضروریات کی فکر ہے۔ ایک جنے مل کے بول رہا 11 بجے سے پیشاب آ رہا، رات میں 8 بجے تک روک کے پتنگ اڑایا، مول صاحب اترا نہیں میں۔ بولیے آپ کیا بےہودگی ہے یہ، صحت خراب ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں، پاگل پن، جنون۔ اس کا اور ایک نقصان، اگر اونچی چھت پہ کوئی پتنگ اڑا رہا ہے تو اگر کسی کی چھت نیچے ہے تو جھانکنے کی وجہ سے بے پردگی، بے حیائی، کتنی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں، تم ہمارے گھر میں جھانکے گئی کو پتنگ اڑاتے وقت، کئی لڑائیاں اس کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اور آزو بازو کوئی بچی ہے جس کا کوئی مخصوص نام ہے تو وہ گانا بار بار لگاتے، وہ نام کا بار بار لگاتے۔ اس باپ سے پوچھو، اس بچی کے باپ سے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، اس کی عزتوں کا پسینہ نکل جاتا ہے، میری بچیوں کے نام کو بار بار یہ لوگ ایسا وہ کر رہے ہیں گانا، لیکن ذہن کہاں کہاں انسان کا جاتا ہے۔ ایک تو دن بھر گناہ کے اندر، پھر تیسرا ڈگ لگا کے پتنگ اڑا رہے ہیں، گناہ، پھر گانا سننے کا الگ گناہ۔ اب تک نوبتیں صرف نوجوان بچے اڑاتے تھے، اب نوبتیں یہاں تک آ گئی ایک ہی چھت کے اوپر نوجوان بچیوں کو بھی لا رہے ہیں پتنگ اڑانے کے لیے برقعے اڑا کے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ جا کے نوجوان بچیوں کو، میری بیٹی ہے تمہارے کو کیا ہو رہا، میری بیوی ہے تمہارے کو کیا ہو رہا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ فنکشن ہالوں میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ، تیار کر لیے، کیب بک کر لیتے ہیں، بغیر برقعے کے یہ عورت کیب میں بیٹھتی ہے، کیا گھر کے دروازے سے نکل رہے فنکشن ہال کے دروازے پہ اتر رہے ہیں، برائی کیا ہے، کس کو دکھا رہے؟ ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور گھر کا ہے، ڈرائیور غیر محرم نہیں ہے؟ کیا کانچوں کے اندر سے نظر نہیں آتا؟ کیا میری بیٹی میری بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے جو ہے نا اس کے میک اپ کی نمائش کروں، اس کے بالوں کی نمائش کروں، اس کے حسن کی نمائش کروں؟ کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ میرا 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 کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یہ تصور رکھو اپنے اندر، اللہ حساب لے گا اس کا۔ پتنگ اڑانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو ایمان سے رفتہ 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 یہ عمل دور کر دیتا ہے، اور غیروں کی محبت اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان، نوجوان بچے دن بھر پتنگ اڑاتے ہیں، رات میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں۔ ہمارے ہی محلے میں دیکھو، گھر کے اوپر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں باہر سے منگوا کر، کتنا بڑا گناہ۔ پھر اس کا اور ایک نقصان یہ ہے کہ کئی لوگ اوپر سے نیچے گر کے مر رہے ہیں۔ آج کے سیاست اخبار میں بھی خبر آئی کہ ایک چھوٹی بچی پتنگوں کی چکر میں اوپر سے نیچے گر کے مر گئی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، نقصان جانی اور مالی نقصان کے تو بے شمار واقعات۔ بہت سارے لوگ قبرستان میں پتنگ اڑاتے ہیں جا کے، قبرستان میں عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے، وہاں جا کے پتنگ اڑا رہے ہیں۔ ارے بھائی قبرستان میں کیوں اڑا رہے ہو؟ کھینچنے کے واسطے لمبی جگہ رہتی یہاں پہ، اس لیے آ رہے ہیں۔ چھتوں پہ کھینچ مارنے نہیں آتا تو قبرستان میں آ رہے ہیں، دوسروں کی قبروں کو روند رہے ہیں۔ پتنگ اڑانے والوں، اگر تمہاری ماں کی قبر کو کوئی ایسا روند دیتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ اگر تمہارے باپ کی قبر کو کوئی روندتا تو کیا برداشت کر لیتے؟ اگر تمہارے رشتہ دار کی قبر کو کوئی رونتا تو کیا برداشت کرتے؟ تو وہ دفن ہونے والا بھی کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا رشتہ دار ہے۔ تو قبرستان پتنگ اڑانے کی جگہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ ذرا سوچو۔
بس ان کا کام ہے، اپن بھی کر لیے، دل بولا، جو دل بولا وہ کرتے جائیں گے تو قیامت کے دن بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ مسلمان ہیں ہم، رسول اللہ کے غلام ہیں، سرکار کی غلامی ہمیں قسمت سے ملی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سرکار کی غلامی کے لیے نبیوں نے بھی درخواست کی تھی، اور اللہ نے بغیر مانگے کہ ہمارے مقدر میں ڈال دی ہے۔ اور سرکار کی غلامی کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم چوراہوں پر اڑا دیں، سرکار کی غلامی کو اپنے شوق کے آگے نیلام کر دیں، تو آپ بتاؤ ہم سرکار کے غلام ہیں یا سرکار کے وفادار ہیں یا سرکار کے غدار ہیں؟ اس لیے بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبتیں ہمیں حاصل ہیں ان نسبتوں کی قدر کیجئے۔ ایک ہی چھت پہ باپ اڑا رہا ہے، بیٹا اڑا رہا ہے، چھوٹا بیٹا اڑا رہا ہے، ایک ہی گھر کے اوپر 4 لوگ اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، غیر مسلموں کو بھی شرم آ جائے مسلمان ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے غیروں کی تہذیب سے، غیروں کے طریقوں سے، غیروں کے تہواروں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ گلیوں کے اندر ایک کمیٹی بنائیے، اور ہر گلی میں چند ذمہ دار نوجوان بچے مل جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہماری گلی میں کوئی پتنگ نہیں اڑائے گا۔ ایسی کمیٹیاں بناؤ، ایسی تنظیم بناؤ، ہر گلی کے اندر ایک کمیٹی ہونی ہے، ہماری گلی میں پٹاخے نہیں پھوٹیں گے، ہماری گلی میں باجا نہیں بچے گا، ہماری گلی کے چھت پر کوئی پتنگ نہیں اڑائے گا۔ ہر گلی میں ایک کمیٹی بناؤ، گناہوں کو روکنا آسان ہو جائے گا، بری عادتوں کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، بچیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی کرم سے توفیق عطا فرمائے۔